اس میں نا آج کل لوگ کہتے ہیں یہ کاروبار بنا لیا گیا. جی 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 میں بڑے صاف لفظوں میں بات کروں گا. جی جی میں خود کیونکہ سید گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. جی جی اور کیونکہ یہ ہم پہ بھی الزامات لگتے ہیں, یہ بڑی بات نہیں ہے. جی جی الزام لگتے رہتے ہیں, انہیں ڈیفینڈ کرنا, جواب دینا یہ ہمارا حق بنتا ہے. جی 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 کیونکہ جب آپ پبلک فگر بنتے ہیں تو آپ پہ بہت بڑے ایلیگیشن آتے ہیں, ان کو فیس کرنا آپ کا. اچھا, یہ کہا جاتا ہے کہ درباروں کو آج ایک کمائی کا ذریعہ بنا لیا گیا. جی جی بہت ہی آسان کاروبار ہے. آپ کوئی دربار بنا لیں, غلہ لگا لیں, وہاں پہ جی آپ پیر صاحب یا ولی یا کچھ اس طرح کا لقب دے دیں, وہ لوگوں کا آنا سلسلہ سٹارٹ ہو جائے گا. آٹومیٹیکلی آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا, نہ کوئی, آپ آرام سے اس گدی پہ بیٹھیں گے, گدی نشین بن جائیں گے اور سلسلہ چلائیں گے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, پہلی بات یہ جو ان سے درباروں پہ جو مزار بنے ہوئے ہیں اور یہ رہتی دنیا تک یہ ایسے چلتا رہنا, جو کچھ مرضی ہوتا جائے, ہم اس کو ہاں کریں نہ کریں, یہ چلتا رہنا ہے. دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ سوال کیا کہ جو بزرگ وہاں پہ بیٹھے, کوئی ولی بیٹھا ہے. دیکھیں جی, اگر کوئی دنیا جاتی ہے کسی کے پاس, ہاں جی, کسی کے پاس آج کل کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. ابھی دیکھیں آپ میرے پاس آئے ہیں, ہر بندے کے پاس آپ نے یہ اس کام کے لیے آپ میرے پاس آئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر میں ویسے آپ کو کہتا بھائی آ جائے میرے پاس بیٹھ جائیں 10 منٹ, آپ نے کہنا تھا نہیں, آپ نے کہنا تھا نہیں بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اگر کسی دربار پہ کوئی اللہ والا بیٹھا ہے, شرط میری یہ ہے, اگر کوئی پہلے نمبر پہ دربار ہے, کوئی گدی ہے, وہاں پہ کوئی اللہ کا نیک بندہ بیٹھا ہے, اور وہاں پہ کوئی لوگ آتے ہیں, ان سے دعا کرواتے ہیں یا فیض لیتے ہیں, ان کے پاس کچھ نہ کچھ ہوگا تو وہ آتے ہیں. تو پھر جب کوئی بندہ کسی کے گھر جاتا ہے نا, تو وہ خالی ہاتھ تھوڑی جاتا ہے.